بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا تیسرا پارہ ہے مضامین کا، تو اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے۔ رسول کے جس پر نئی شریعت نازل ہوتی ہے وہ اپنی نئی شریعت لے کر آتا ہے، تو بعض رسولوں کو بھی اللہ رب العزت نے فضیلت دی ہے بعض پر، اور کچھ انبیاء کو بھی کچھ انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ نبی وہ کہ جو سابقہ شریعت ہی آگے اپنی امت تک پہنچاتا ہے، سابقہ نبی کی یا سابقہ رسول کی ہی شریعت اس کے پاس ہوتی ہے، نئی شریعت اس کے پاس نہیں ہوتی، جبکہ رسول وہ ہے جس کے پاس نئی شریعت ہوتی ہے، سابقہ بھی ہوتی ہے لیکن نئی شریعت بھی وہ لے کر آتا ہے اور اللہ کا آگے احکامات پہنچاتا ہے۔ تو ان میں سے بعض جو رسول ہیں وہ اولو العزم 5 رسول ہیں، جس طرح کہ نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور 5ویں نمبر پر ہمارے آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ تو ان کا نا پھر آج کل کے دور میں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، جی صحیح کہیں جی ہمارا نبی افضل ہے، ہمارا نبی افضل ہے، نہیں، وہ ہر نبی کی ایک اپنی اپنی خاصیت ہے، فضائل ہے ہر نبی کے، ہر نبی کا اپنا اپنا ایک مقام ہے، ہر رسول کا اپنی اپنی ایک فضیلت ہے۔ تو اس طرح سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ترجیحات نہیں دینی چاہیے۔ ہاں، ترجیحات جو اللہ نے دی ہوئی ہیں وہ ہمیں تسلیم کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی کے بہت زیادہ فضائل ہیں، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی، اسی طرح بعض آیات کو بعض آیات پر فضیلت دی ہے، جس طرح کہ یہ آیت الکرسی ہے، فرمایا ہے کہ یہ سب آیتوں سے افضل آیت ہے۔ تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی صفات کا تذکرہ ہوا ہے، کچھ کا مثبت میں کچھ کا نفی میں، کہ اس کو اونگ نہیں آتی، نیند نہیں آتی، وہ حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اور پھر قیامت والے دن اس کی کوئی اجازت کے بغیر سفارش بھی نہیں کر سکے گا، اور اس کی جو ہے نا وہ کرسی وہ زمین و آسمان کو وسیع ہے، اور اسی طرح وہ اپنی حکومت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ تو آیت الکرسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو پڑھ لیتا ہے وہ شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اس کے پھر گھر میں جو ایک خطرہ ہوتا ہے چوری کا، اللہ رب العزت اس کو ٹال دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ یہ لمبی حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو جنت میں جانے کے لیے صرف موت ہی رکاوٹ ہوتی ہے، موت آئی تو سیدھا بندہ جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ اللہ رب العزت نے اشارتاً کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے وحدانیت کا، اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کیا، تو جب باپ لاجواب ہو گیا، باپ کے پاس دلائل نہ ہوئے، اس کے پاس ختم ہو گئے دلائل، تو اس نے گھر سے نکال دیا۔ جب قوم کے سامنے وحدانیت کا اعلان کیا، اس کے بتوں کو توڑا، تو قوم نے پھر اوپر شکایت کی، پھر جب اوپر تک شکایت گئی حکمران تک، احادیث میں تو نمرود کا نام نہیں آیا لیکن مشہور یہی ہے کہ نمرود تھا اس وقت قوم کا جو حکمران تھا، تو نمرود کے پاس شکایت گئی، تو نمرود نے بھی جب وہ بھی لاجواب ہو گیا، اس کے لاجواب ہونے کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے وحدانیت اور ربوبیت ہونے کی یہ دلیل دی کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مردوں کو مطلب بندوں کو مارتا ہے۔ تو کہا یہ تو میں بھی کام کرتا ہوں، نمرود کہتا ہے میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس دلیل پر نہیں مطلب لڑائی جھگڑا کیا، اور نہ ہی مطلب بات کو طول دیا کہ نہیں تو کیسے زندہ کر لیتا ہے، وہ تو پہلے ہی زندہ ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک نئی دلیل پیش کی، فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب کی طرف غروب کرتا ہے، تو لہٰذا تو مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھا۔ یہاں پر اس کی بولتی بند ہوگی، وہ لاجواب ہو گیا۔ پھر لاجواب ہوا تو اس نے سوچا کہ اس کو آگ میں پھینکا جائے، تو آگ میں پھینکا گیا، پھر اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر آگ میں سے ان کو نکال دیا۔ تو یہ تھوڑا سا ابراہیم علیہ السلام کا اس میں تذکرہ ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب توحید کی بات آئے، توحید کی بات پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اور اگر توحید بیان کرتے ہوئے مشکلات آئیں تو ان پر صبر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ایک نہ ایک دن سرخرو کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے۔
اس کے بعد پھر تیسرے رکوع کے اندر، اسی پارے کے تیسرے رکوع کے اندر صدقات و خیرات کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی مثال ہے، پھر ایک دانے سے اللہ رب العزت 7 خوشے نکالتا ہے، پھر ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، اس طرح سے ایک دانے سے اللہ رب العزت 700 دانے عطا کرتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بڑھا کر بھی دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تم نے اگر صدقہ کرنا ہے تو صدقہ کرنے کے ساتھ احسان نہ جتلاؤ، اگر احسان جتلاؤ گے تو تمہارا وہ صدقہ اور بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی کچھ مثالیں بیان فرمائی ہیں اس رکوع کے اندر۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ایک خاص بات کی طرف اشارہ کیا کہ صدقہ وہ کرنا ہے جو چیز تمہیں پسند ہے، یہ نہیں کہ بالکل گھٹیا چیز تمہیں پسند ہی نہیں، کہ ایک مطلب سوٹ ہے وہ بالکل ردی قسم کا ہے اور جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، تم اس کو پہننا پسند نہیں کرتے تو تم کسی اور کو صدقہ کر دو، ایسا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں کرنا، پاک چیزیں اچھی چیزیں جس کو تم پسند کرتے ہو وہ تم نے دینی ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ ایک سوٹ ہے وہ تھوڑا سا مطلب پھٹا بھی نہیں ہے، بالکل پرانا سا ہو گیا اور تمہارا نیا سل کر آ گیا اور وہ پہننے کے قابل ہے، وہ تم صدقہ کر سکتے ہو، یعنی ایسی چیز جو استعمال کے قابل ہے وہ تم صدقہ کرو۔ بالکل گھٹیا قسم کی چیز اور ردی قسم کی چیز جو بالکل تمہیں پسند نہ ہو اور استعمال کے بھی قابل نہ ہو بلکہ مذاق بن رہا ہو تو وہ چیز صدقہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور چیز کی طرف اللہ نے اسی چوتھے رکوع کے اندر ہی اللہ رب العزت نے اشارہ کیا ہے کہ جو پیشہ ور لوگ ہیں نا، پیشہ ور لوگ مانگنے والے، ان کو صدقہ نہیں کرنا، بلکہ فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ کچھ ایسے فقیر ہوتے ہیں، کچھ ایسے مسکین ہوتے ہیں جو دکھنے میں تو بہت مالدار لگتے ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے جا کر شرمندگی کے باعث ہاتھ پھیلا کر مانگتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کو آج کل کی زبان میں سفید پوش لوگ کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح کے لوگوں کو ڈھونڈ کر 10-20 روپے 30 روپے نہیں دینے بلکہ ان کی پوری کفالت کرنی ہے، ان کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے ان کو صدقہ کرو۔ یہ جو ہمارے ہاں سڑکوں پہ اور اشاروں پہ اور اڈوں پہ اور بسوں پہ اس طرح جگہ جگہ مانگنے والے پھر رہے ہوتے ہیں، 10 روپے دے دو 10 روپے دے دو، یہ ایک مستقل طور پر فقیر مسکین نہیں ہوتے بلکہ ان کا ایک ٹھیکے دار ہوتا ہے اور وہ مطلب ان کو بیچتا ہے، تعینات کرتا ہے اور پھر شام کے وقت ان کو بلاتا ہے، ساری انکم ان سے جمع کرتا ہے، ان کی جو مزدوری ہوتی ہے وہ دیتا ہے۔ یہ تو مطلب ایک پیشہ ور لوگ ہیں، ان میں سے اکثریت مسکینوں کی نہیں ہوتی، تو ان سے بچنا چاہیے۔ ہاں جو اللہ کا واسطہ دے کر بولے اس کو پھر اللہ کے واسطے کی پرواہ کرتے ہوئے 5 روپے 2 روپے 4 روپے دے دینے چاہیے تاکہ اللہ کا واسطہ پورا ہو جائے، ورنہ عام طور پر ایسے لوگ پیر فقیر نہیں ہوتے، مسکین نہیں ہوتے، تو جو سفید پوش لوگ ہیں معاشرے کے اندر ان کی باقاعدہ طور پر کفالت کرنی چاہیے، ان کو تلاش کر کے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ربا، سود کا تذکرہ کیا ہے۔ اچھا بھائی، صدقے کے ساتھ سود کا کیا تعلق؟ دیکھو اس میں نا ایک خاص پوائنٹ کی بات ہے، دیکھنا ذرا غور کرنا، میرے ساتھ رہیے گا کہ ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے گا، پوری دیکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ دیکھیں ایک مطلب تعاون کی صورت یہ ہے کہ آپ کسی کو مال دے دیتے ہیں اور صدقہ کر دیتے ہیں اور بالکل کسی قسم کا اس سے مطلب معاوضہ نہیں لیتے، یہ اعلیٰ قسم کا تعاون ہے۔ اس کے بعد ہے کہ آپ کسی کو پیسہ دے دیتے ہیں اور وہ تجارت کرتا ہے اور پھر نفع جو ہے وہ آدھا آدھا تم تو تقسیم کر لیتے ہو، یہ بھی ایک اس کے ساتھ تعاون کی مطلب ایک صورت ہے۔ اس کے بعد قرض کی صورت آ جاتی ہے، تم قرض دیتے ہو تو وہ کچھ مطلب دیر کے بعد جتنی آپ نے مطلب مہینے کے لیے دیا، 2 مہینے کے لیے دیا، مقررہ مدت کے بعد وہ آپ کو اصل مال واپس کر دیتا ہے اور نفع اس کا ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک صورت ہے تعاون کی۔ اس کے بعد جو بدترین صورت ہے نا تعاون کی، وہ جس کو آج کل معاشرہ استحصال کہتا ہے کہ یہ تعاون ہے، وہ تعاون نہیں، حقیقت کے اندر وہ گناہ ہے اور اس سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ وہ یہ کہ دیکھیں میں نے آپ کو 10 روپے دیے ہیں، آپ نے مہینے کے بعد مجھے 12 روپے دینے ہیں، میں نے آپ کو 1000 روپیہ دیا، مہینے کے بعد مجھے 2 مہینے کے بعد مجھے 1200 روپے چاہیے۔ دیکھیں اب جو ایک غریب بندہ ہے اس کو آپ قرض دے رہے ہو، وہ قرض اب آپ کو واپس کرنے کے لیے اصل مال تو واپس کرے گا، ہاں اصل مال بھی اس نے پورا کرنا ہے 1000 روپیہ، اور اس کے بعد آپ کا منافع بھی اس نے پورا کرنا ہے۔ اگر اس کو
اس کو مطلب منافع نہ ہو، وہ تو ڈوب گیا، وہ پہلے ہی غریب تھا اب اور غریب ہو گیا. تو اس لیے مطلب وہ آپ کا منافع پورا کرتے کرتے وہ اصل غربت سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. یعنی یہ ہے سود، اس کو کہتے ہیں سود. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے. تو اس سے امیر تر ہوتا جاتا ہے سودی کاروبار میں، اور غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے. دیکھیں BBC کی رپورٹ ہے کہ وہ اس نے نا معاشی لوگوں کی، دنیا کی معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بولا، کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر معاشی طور پر 99% لوگوں کے پاس 1% مال ہے، اور 1% لوگوں کے پاس 99% مال ہے. اور اس کی ریشو اور کم ہوتی جا رہی ہے جیسے جیسے سودی کاروبار آگے جا رہے ہیں. کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سود کے اندر امیر سے امیر ہوتا جاتا ہے. دیکھو نا، جب اس نے 1000 روپیہ 2 مہینے کے لیے دیا، وہ تو امیر کا امیر ہی رہا نا، اس نے تو 12 سے لے لینے ہیں. جبکہ غریب، اس کو نفع ہوا ہے یا نہیں ہوا، نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا. جبکہ اس کا اگر سارا مال تباہ و برباد ہو جائے، آپ تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کو تو 1200 روپے ملنے ہیں. لیکن وہ جو بیچارہ غریب ہے، اس نے اپنا کاروبار چلانے کے لیے، اپنا بزنس چلانے کے لیے 1000 روپیہ آپ سے لیا یا لاکھ روپیہ جتنا بھی فرض کرو لیا، وہ تو ڈوب گیا. اور اس کا اگر نقصان ہو رہا ہے تو ایسے مطلب سودی کاروبار میں زیادہ تر نا وہ نقصان کا ہی اندیشہ ہوتا ہے. اگر نقصان کا نہ بھی اندیشہ ہو، اللہ رب العزت نے اس کو نا منع کیا ہوا ہے، حرام کیا ہوا ہے کہ فرمایا تم اگر باز نہیں آؤ گے سود سے تو یہ اللہ رب العزت سے اعلان جنگ ہے. اے لوگو واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ ایسے دن سے ڈر جاؤ جس کے اندر تم لٹائے جاؤ گے. ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر نفس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. یہ جو آیت نا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، یہ قرآن پاک کی سب سے آخری آیت ہے نازل ہونے کے اعتبار سے. سب سے آخر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس کے بعد قرآن مکمل ہو چکا تھا، اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. اس کے بعد چھٹے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے قرض حسنہ کیا بیان کیا ہے اور اس کے آداب بیان فرمائے ہیں. اس کو آیت مداینہ کہتے ہیں، اور یہ آیت پورے قرآن پاک میں سے سب سے لمبی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے قرض حسنہ کے آداب بیان فرمایا کہ جب تم قرض ایک دوسرے کو دو تو وہ لکھ لیا کرو اور اس پر گواہ بنا لیا کرو. مردوں میں سے 2 مرد، اور اگر مرد نہ ہو تو پھر 2 عورتیں اور 1 مرد گواہ بنا لیا کرو، تاکہ اگر بعد میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے تو پھر ان 2 گواہوں کی بنیاد پر اس لڑائی جھگڑے کا فیصلہ ہو سکے. تو اس لیے قرض دیتے وقت چون چران کیے بغیر لکھ لینا چاہیے تاکہ یاد دہانی رہے، اور گواہ اگر ہو تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے تاکہ بعد میں لڑائی جھگڑا پیدا نہ ہو. اس کے بعد پھر آخری رکوع سورۃ بقرہ کا آخری رکوع، اس میں یہ 2 آیتیں ہیں. یہ ان 2 آیات کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. اس کو روزانہ رات کے وقت پڑھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک عظیم آیات کے طور پر یہ آیات نازل ہوئیں. اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے نفس کے اندر جو بھی خیال کرو گے گناہ کا، وہ اس کو ظاہر کرو یا نہ کرو، اس کا تمہیں گناہ ملے گا. جب صحابہ کرام نے فرمایا نا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا، تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ اللہ رب العزت تمہیں تمہاری حیثیت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دے گا. ہاں جو تمہارے دل کے اندر بات آ گئی ہے گناہ کی، تم نے اس پر ایکشن نہیں لیا، پریکٹیکل نہیں کیا، تو اس کا گناہ نہیں ملے گا. ہاں اگر پریکٹیکل کر لیا تو پھر گناہ ملے گا. دل کے ارادے پر اللہ رب العزت گناہ نہیں دے گا. وہ پچھلی آیت منسوخ ہو گئی. اب یہ حکم ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ جو تم نے ظاہر کر لیا گناہ اپنے اعمال سے، اس پر پریکٹیکل کر لیا، ایکشن کے لے لیا دل کے ارادے پر. مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے میں اس کی چوری کروں گا، ابھی صرف دل کا ارادہ ہے، اس پر ابھی تک اس نے ایکشن نہیں لیا، یا کسی کو ظاہر بھی نہیں کیا، کسی کے ساتھ بات بھی نہیں کی، تو اس کو گناہ نہیں ملے گا. ہاں کسی سے اس نے بات کر لی ہے یا اس نے ایکشن لے لیا، مثال کے طور پر گھر چلا گیا لیکن لوگ سوئے ہوئے نہیں تھے، جاگ رہے تھے، تو اس کو موقع نہیں مل پایا، واپس آ گیا، تو اس پر اس کو گناہ مل جائے گا. چوری ہوئی یا نہ ہوئی، اس نے ایکشن لے لیا، پریکٹیکل کر لیا، اب اس کو گناہ ملے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دل کے ارادے، جو اگر گناہ ظاہر ہے، انسان ہے، دل کے اندر شیطان کی طرف سے خیالات آتے ہیں،
تو ان خیالات کو دل کے اندر ہی چھپا لینا چاہیے، ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورت آل عمران ہے، یہ مدنی سورت ہے، یعنی مدنی سورت کا مطلب کہ جو آیات اور سورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئیں ان کو مدنی سورت بولا جاتا ہے۔ تو اس کے شروع کے اندر اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن پاک ہے نا، اس کی دو قسمیں بیان کی ہیں کہ اس کے اندر کچھ آیات محکم ہیں اور کچھ آیات متشابہ ہیں۔ محکم آیات کا مطلب کہ جس کا معنی بالکل واضح ہے، صریح ہے، اس پر نص وارد ہے، اور متشابہ آیات وہ کہ جن کا معنی متشابہ ہے، واضح نہیں ہے۔ پھر متشابہ آیات میں بھی سے دو ہیں کہ جن کا معنی علماء کو سمجھ آ گیا ہے اور کچھ کا معنی علماء کو سمجھ نہیں آیا۔ ان میں سے یہ الف لام میم ہے، الف لام را ہے، کاف ہا یا عین صاد ہے، ان کا علماء کو بھی معنی سمجھ نہیں آیا، اور نہ ہی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اس کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جو متشابہ آیات ہیں، فرمایا کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اس کو اللہ جانتا ہے اور علم کے اندر رسوخ حاصل کرنے والے لوگ، پختہ قسم کے علماء ہی ان متشابہ آیات کا معنی جانتے ہیں۔ اچھا، اس میں چلتے چلتے میں ایک بات کا تذکرہ کر دوں، یہ جو اللہ رب العزت کی صفات کی آیات ہے نا، ان کے بارے میں کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی صفات کی آیات متشابہ ہیں، جبکہ ایسی بات نہیں۔ اللہ علیم ہے تو اس کا علم واضح ہے، وہ علیم ہے۔ اللہ اگر سمیع ہے تو وہ سنتا ہے، اللہ بصیر ہے، وہ دیکھتا ہے۔ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ ہے تو ہاتھ ہے، موجود ہے۔ اور اسی طرح اور بھی مزید اللہ رب العزت کی صفات کی آیات آئی ہوئی ہیں، ان کو من وعن تسلیم کرنا چاہیے، وہ متشابہ نہیں ہے، بالکل اللہ رب العزت کی صفات موجود ہیں، پر کیسے ہیں ان کی کیفیت ہمیں نہیں علم، ان کو کیفیت کو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے۔ وہ علیم ہے تو کیسے علیم ہے، سمیع ہے تو وہ کیسے سمیع ہے، اور بصیر ہے تو وہ کیسے بصیر ہے، اس کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے، اس کا پاؤں ہے تو کیسا ہے، اس کا جسم ہے تو کیسا ہے، اس کی پنڈلی ہے تو کیسی ہے۔ یہ ساری صفات اللہ رب العزت کی قرآن پاک کے اندر آئی ہوئی ہیں، ان کو متشابہ نہیں کہنا چاہیے، یہ محکم ہے بالکل۔ اس کے بعد پھر اگلے سورۃ آل عمران کے دوسرے رکوع میں اور اسی پارے کے 9ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے کچھ نہ دنیاوی چیزوں کا تذکرہ کیا، عورتیں، بیٹے، خزانے، سونا چاندی، گھوڑے اور چپائے اور کھیتی، فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ فرمایا یہ ساری کی ساری تمہاری خواہشات ہیں، قل انبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں ان خزانوں سے، ان خواہشات سے بڑھ کر تمہیں بہتر چیز نہ بتاؤں؟ فرمایا کیوں نہیں، للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری، ہاں بہتر ان ساری کی ساری خواہشات سے، ان ساری کی ساری چیزوں سے بہتر وہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرتا ہے، اور اس تقوی کے بدلے میں جو اس کو جنت ملتی ہے وہ بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان چیزوں کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، مال کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، کھیتی، گھوڑے، عورتیں، بیٹوں کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، لیکن بمقابلہ تقوی ان کو مقدم نہیں کرنا چاہیے، تقوی کے مقابلے میں ان کو پیچھے رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر دکان پر آدمی کھڑا ہے تو اب اذان ہو گئی ہے اور نماز پڑھنی ہے، تو اب وہ دکان کھلی رکھے اور بند نہ کرے، ایسا نہ کرے، یہ منع ہے، مقابلہ منع ہے۔ جب اذان ہوگی تو اذان کا جواب دیتے ہوئے نماز پڑھنے چلا جائے، یہ ایک بہترین اس کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے 10ویں رکوع کے اندر فرمایا کہ کافروں سے دوستی نہیں رکھنی، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، سورۃ ممتحنہ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، یہ آل عمران کے المائدہ کے اندر ہے، اور اس طرح سورۃ ممتحنہ کے اندر بھی ہے کہ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم اولیاء، کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، کافروں سے دوستی نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یعنی جو دوستی ہے یہ بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اور محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، بغض اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں، اب دیکھیں دوستی میں مطلب دلی دوستی میں اور حسن اخلاق میں فرق ہے۔ حسن اخلاق اختیار کر کے ان کے ساتھ میل جول اختیار کر کے ان کو دین کی طرف قریب کرنا چاہیے، دلی دوستی اور ہے، دلی دوستی نہیں کرنی چاہیے، دلی محبت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ حسن اخلاق اختیار کر کے ان یہود و نصارہ کو، ان کافروں کو قریب کرنا چاہیے دین کی طرف۔ دیکھ لیں جتنی بھی کمیٹی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے میدان میں، وہ ایسی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلی محبت نہیں رکھتے تھے، لیکن حسن اخلاق اختیار کر کے لوگوں کو قریب کرتے تھے۔
اس کے بعد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ اللہ اس کے رسول کی اتباع کا تذکرہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگ جائے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اتباع کرنی چاہیے، تو پھر اللہ ہم سے محبت کرے گا. صرف محبت ہی نہیں کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہیں معاف کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ابھی اس آیت میں اللہ رب العزت کی صفت محبت کا تذکرہ ہے. اب کوئی کہے جو ہو نہیں اللہ تو محبت نہیں کرتا، نہیں، اللہ رب العزت کی اس محبت دیکھو نا، واللہ یحب المتقین واللہ لا یحب الکافرین، اللہ متقین سے محبت کرتا ہے، کافروں سے محبت نہیں کرتا. اب یہ اللہ رب العزت کی صفت محبت ہے، موجود ہے، وہ محبت کرتا ہے، کیسے کرتا ہے یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، اس کی کیفیت اللہ اعلم بمرادہ. اس کے بعد ان دو رکوعوں میں تیسرے اور چوتھے رکوع میں سورۃ آل عمران کے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو ایک معجزہ ہے ان کو بغیر باپ کے پیدا کرنا، وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ ان کی ماں مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا، کہا کہ میں آپ کو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں. کہا جی بیٹا کیسے، میں نے تو ابھی شادی نہیں کی. کہا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک معجزہ ہے، وہ بیٹا آپ کو دے گا، جو وہ کرنا چاہتا ہے کر گزرتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے پھر یہ مکمل جو مفصل ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی وہ سورۃ مریم کے اندر آتا ہے، اس میں صرف اشارہ ہے. اس میں فرمایا بھائی علمہ الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل، اللہ رب العزت نے اس کو کتاب، حکمت، تورات، انجیل سکھائی. پھر فرمایا کہ یہ جو عیسیٰ ہے کہ یہ بڑے پے میں بھی باتیں کرے گا اور بچپن میں بھی باتیں کرے گا، گود میں تو اس نے بات کی کہ کالا، فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی اور اس نے مجھے نبی بنایا. اب بڑے پے میں باتیں کرنا ثابت نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے اور بڑے پے میں باتیں کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام وہ پھر دجال کا خاتمہ کریں گے قرب قیامت. اس کے بعد فرمایا کہ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، اے عیسیٰ کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تجھے فوت کرنے والا ہوں، تجھے اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، تجھے پاک کرنے والا ہوں لوگوں سے. یہ واضح آیت ہے عیسیٰ علیہ السلام کا زمین سے آسمان کی طرف اٹھایا جانا، جبکہ عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ زمین وہ زندہ آسمان پر نہیں اٹھائے گئے بلکہ وہ ان کو سلی دی گئی ہے. ہاں سلی دی گئی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وہ سورۃ المائدہ کے اندر کہ اسی طرح کا عیسیٰ علیہ السلام کی سیم شکل جیسا آدمی اللہ رب العزت نے ان کے سامنے کر دیا، اس کو انہوں نے سولی دی اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی ہے، ورنہ یہ سولی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی گئی بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے. تو اس کے بعد پھر نا اچھا اب یہ جو تھے نا قریش مکہ، اب یہ نہ اللہ کو اللہ، نہ رسول کو رسول، نہ قرآن کو قرآن مانتے تھے. یہ جو تھے نا یہود و نصارہ، یہ اللہ کو اللہ تو مانتے تھے، کتاب کو کتاب مانتے تھے، کتابوں پر ایمان تھا ان کا، اپنے نبی پر ایمان تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو بولا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، اور جن چیزوں کو تم مانتے ہو یہ قریش مکہ تو کچھ بھی نہیں مانتے، نہ آخرت کو مانتے، نہ قرآن کو مانتے، نہ نبی کو مانتے، نہ اللہ کو مانتے، کچھ بھی نہیں مانتے. اور تم تو قرآن کو کتاب، اپنی کتاب تو مانتے ہو نا، نبی بھی مانتے ہو اپنا، اور اسی طرح اللہ پر تمہارا ایمان ہے، آخرت پر تمہارا ایمان ہے، ان چیزوں پہ تم میری موافقت کرو. یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ، اس کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے. تو اس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے قریب کرتے تھے اور اس آیت کے ذریعے سے. اور پھر یہ آیت ایسی ہے کہ جب عیسائیوں کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطوط بھیجا کرتے تھے، ان خطوط میں یہ آیت لکھ کر بھیجتے تھے. اس سے علماء نے پھر جو نا وہ مسئلہ اخذ کیا ہے، اجتہاد کیا ہے کہ کافر بھی جو نا جو خصوصاً یہود و نصارہ وہ بھی قرآن کو چھو سکتے ہیں. اس سے مزید اجتہاد کیا ہے کہ جو بے وضو ہے آدمی، جو قرآن پڑھ رہا تھا اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا، وہ اپنی تلاوت کو جاری رکھے، اگر نہ وضو دوبارہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بے وضو والا آدمی اس کافر سے تو بدتر نہیں نا. پھر فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا وہ شرک نہیں کرتے تھے، کہ اے یہود و نصارہ تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، لہذا تم بھی شرک ترک کر دو تو پھر تم ابراہیمی ہو جاؤ گے. اس کے بعد
یہ 15ویں رکوع میں 7ویں سورۃ ال عمران کے 7ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ نا کافروں کا، یہود و نصارہ کا نا کافروں کا ایک سازش بیان کی ہے۔ فرمایا صبح کو اگر تم مومن ہوئے تو شام کو کافر ہو جاؤ، اگر شام کو کافر ہوئے تو صبح کو مومن ہو جاؤ۔ ایسا کیوں کہا؟ ایسا اس لیے بولا کہ تاکہ جو نئے آنے والے مسلم ہیں، جو یہاں کافر ہیں، ان کو بول سکے او بھائی میں بھی مسلمان تھا، میں اندر کا بندہ ہوں، مجھے پتا ہے اس کا اسلام کا کیسا وہ حق ہے، میں تمہارے پاس ثبوت ہوں، دیکھو مجھے، میں بھی تو مسلمان تھا نا، اب کافر ہو گیا ہوں، مجھے نہیں اس کی سمجھ آئی، نہ ہی ادھر سچائی ہے کوئی، تو یہ نہیں، ان لوگوں کو ورگلانے کے لیے، لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ایسا بولا۔ پھر من اہل الکتاب من ان تأمنه بقنطار یؤدیہ الیک، کہ سارے یہودی اور سارے عیسائی ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ان میں سے اہل کتاب میں سے ایسے ہیں کہ ان کو اگر ان کی امانت ایسی ہے کہ ان کو اگر پورے کا پورا خزانہ دیا جائے، قنطار خزانہ دیا جائے، یؤدیہ الیک، وہ آپ کو اسی طرح منوان واپس کریں گے۔ اور کچھ ایسے گھٹیا قسم کے ہیں ان میں سے کہ ان کو اگر ایک دینار بھی دیا جائے نا، لا یؤدیہ الیک، وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ مطلب کہ سارے یہودی، سارے عیسائی ایک جیسے نہیں ہیں، سارے مشرک ایک جیسے نہیں ہیں، سارے کافر ایک جیسے نہیں ہیں، اور اس میں سارے مسلمان بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو اس لیے آج کل ہمارے ملک میں یہ لو جی، ہماری جو حکومت ہے وہ یہود و نصارہ کی طرح ہو گئی ہے، کافر ہو گئی ہے، لہٰذا ادھر پاکستان کے اندر ہی بم دھماکے کرو۔ اور پھر یہ جو مولوی ہیں نا، مولوی حضرات، یہ بھی تو کہتے ہیں نا، کبھی مطلب اس پر فتویٰ لگا دیتے ہیں، کبھی اس پر فتویٰ لگا دیتے ہیں، لہٰذا یہ بھی کافر ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، بندہ مسلم کلمہ پڑھتا ہے، قرآن مانتا ہے، نبی مانتا ہے، اور اس طرح آخرت کو مانتا ہے، اور اسی طرح نمازیں پڑھتا ہے، تو اس کے عقیدے میں اور اس کی مطلب اس اسلام میں کمی ہو سکتی ہے، اعمال میں اس کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس کو فتووں کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اس کو نصیحت کر کے، اس کو واعظ کر کے، دعوت دے کر اس کو نصیحت کی جائے، اس کی اصلاح کی جائے، نہ کہ اس کا پر فتوی لگا کے اس کو کافر کہا جائے۔ کہتے ہیں جو لوگ جی دیکھو جی، اس نے فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھ لی، اب اس کا نکاح ٹوٹ گیا، لہٰذا یہ تجدید ایمان کرے، پھر تجدید نکاح کرے۔ اور نہیں محترم عزیز بھائیو، ایسے فتووں سے گریز کرنا چاہیے۔ وہ کم از کم لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہیں نا، نمازیں پڑھ رہے ہیں جیسے بھی پڑھ رہے ہیں، اور اسی طرح کلمہ تو پڑھ رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، رسول کو مان رہے ہیں، اور اسی طرح پھر قیامت کو مان رہے ہیں۔ ان کے عقیدے میں خرابی ہو سکتی ہے، ان کا عقیدہ ہم سلجھائیں، فتوے سے نہیں۔ فتوے سے اگر مطلب دیں گے تو پھر سارا ہم سب کو کافر کہہ دیں گے۔ تو اس لیے سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس کے آخری رکوع کے اندر یہ دین اسلام کی اہمیت بیان فرمائی، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو ہے نا وہ اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ دین کو تلاش کرے گا وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ دین اسلام ہوگا، تم چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی کرو گے وہ قبول ہوگی، تم کروڑوں روپے خرچ کر دو، اگر دین اسلام نہیں ہے تمہارے پاس، توحید نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمہارے پاس نہیں ہے، تو وہ تمہاری نیکی ضائع۔ ہاں تمہارے پاس توحید ہے، مشرک نہیں ہے، شرک نہیں ہے تمہاری زندگی کے اندر، تم عمل صالح کر رہے ہو، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو، تو اگر تم 10 روپے بھی خرچ کرو گے تو وہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اس کو کروڑوں میں تقسیم بدل دے۔ تو اس لیے دین اسلام اختیار کرنے کے بعد شرک سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اور اسی طرح اپنا عقیدہ درست رکھتے ہوئے ہم چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی کریں گے تو وہ قبول ہوگی۔ اور اگر دین اسلام کو اختیار کرنے کے بغیر شرک کرنے کے ساتھ، اور اسی طرح ہم کفر والے اعمال کرنے کے ساتھ اگر ہم کوئی نیکی کریں گے تو وہ نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔